اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اس وقت یا ان دنوں ہم جو آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں وہ ہوا کی کمپوزیشن، خاص کر مائنوں کے اندر ہوا کی کمپوزیشن، گیسوں کی مقدار اور تناسب کے حوالے سے ہیں، اور ان کا کیسے پتہ چلتا ہے اور بدن پر یا انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ویڈیوز کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جن کے مائن کے اندر ان گیسوں کی شرح اور اس کے اثرات کے بارے میں جاننا ایک مائنر کے لیے یقیناً بہت لازمی ہے۔ تو میاں صاحب کو ہم نے پھر زحمت دی ہے، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلا پروگرام جو تھا وہ ہمارا آکسیجن کے اوپر تھا، آکسیجن گیس کے اوپر، اور آکسیجن کی بات جب آتی ہے تو اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ذکر لازمی طور پر آتا ہے، کیونکہ یہ آکسیجن کو جب ہم جذب کرتے ہیں، آبزارو کرتے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں ہم انسان اور دوسرے جانور۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح آٹومیٹیکلی بھی آپ کو، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ نارمل ہوا میں اس کی شرح 0.03 سے 0.04% کے آس پاس ہوتی ہے، لیکن جب آپ مائن کے اندر جاتے ہیں، خاص کر کوئلہ مائن کے اندر جاتے ہیں، تو یہ شرح جو ہے وہ میاں صاحب نے ہمیں بتائی ہے کہ وہ 0.36% تک آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ آٹومیٹیکلی الٹیمیٹلی بڑھ جاتی ہے مائنوں کے اندر۔ تو یہ شرح اور بھی بڑھ سکتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہ مقدار مزید بھی بڑھ سکتی ہے، تو خاص کر کوئلہ مائنوں کے اندر۔ تو میاں صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئلہ مائنوں کے اندر کوئلہ مائنوں کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاربن ڈائی آکسائڈ مائننگ کے اندر، پہلے تو ہم اس کا تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جس کے ساتھ نائٹروجن گیس معمولی مقدار میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو بلیک ڈیم بھی کہتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیمیائی فارمولہ CO2 ہے۔ یہ بے رنگ ہے، بے بو ہے، ذائقہ ہلکی ترشی مائل ہے، عام ہوا سے یہ نسبتاً باری ہے، پانی میں حل پذیر ہے، نہ خود جلتی ہے اور نہ جلنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ جلتی ہوئی چیزوں کو یہ بجھا دیتی ہے۔ باری ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر مائن کے نیچے سطحوں پر پائی جاتی ہے۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ CH4 ہلکی ہے اور وہ سرچت کے ساتھ ہے، لیکن یہ فرش کے نیچے فرش کے ساتھ ہوتی ہے، یہ باری ہونے کی وجہ سے، وزنی ہونے کی وجہ سے۔ مائن میں پیدا ہونے کی وجوہات جانداروں کے سانس خارج کرنے سے، کیونکہ ہم سانس جب لیتے ہیں آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ زیادہ تر کولی بتی جلنے کی وجہ سے، لیمپ جلنے کی وجہ سے، آئل سیفٹ لیمپ کی جلنے کی وجہ سے، لکڑیوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے، مائن میں بارود کے استعمال کی وجہ سے، سلو آکسیڈیشن، کوئلہ میں جب کوئلہ میں آگ لگنے کی وجہ سے، اور ڈیزل انجنوں کی استعمال، مائن کے اندر ڈیزل انجنوں کی استعمال کی وجہ سے یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ صاحب نے ہمیں مائن کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے پیدا ہونے کی وجوہات کے بارے میں بتایا، اسی وجہ سے مائن کے اندر اس کی شرح بڑھتی ہے۔ تو اس کی شرح بڑھنے سے جو ہے مائنر کے اوپر، انسان کے اوپر اس کے اثرات بھی ہوں گے، ظاہر ہے۔ جیسا کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو انسان کو کام کرنے میں مشکلات اور زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ تو اسی طرح ہم میاں صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو شرح ہے وہ مائن کے اندر کس تناسب سے بڑھتی ہے، اور اس کے پھر بدن کے اوپر، انسان کے اوپر اس کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مائن میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے تو انسان پہلے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا سانس کی رفتار تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے کم مقدار میں۔
3% کی موجودگی میں سائنس کا دوگنا ہونا، 5 سے 10% تک جب کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے تو اس میں ہانپنا اور کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سے 15% کی اس کی موجودگی میں ہانپنا کانپنا مزید تیز ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور زیادہ دیر تک اس میں کام کرنے سے یا رہنے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آخرکار موت واقع ہو جاتی ہے۔ 1% آکسیجن کی کمی سے 5% کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ 5% کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ 5% کاربن ڈائی آکسائڈ سے جگہ بن جاتی ہے۔ 17% آکسیجن کی موجودگی میں یا 15% کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں آئل سیپٹیلیم بچ جاتی ہے، اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ 17% سے کم آکسیجن میں کام کرنا قانوناً منع ہے۔ پہلے اس کو 15% تک آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو بھی کام کرنا ممنوع ہوگا۔ پہلے اس کے کہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر کے اپنا ہوا کا نظام برابر کر کے، اور اس کے بعد جب حالات کلیئر ہو جائے تو آپ کا بے شک کام کر سکتے ہیں، ورنہ اسی صورت میں جب آکسیجن کم ہو جائے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اسی صورت میں پہلے گیس کو خارج کرنا ہے، اس کے بعد کام کرنا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مائننگ کے اندر جو لوگ اپنے نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں، خاص کر جو مائننگ سے متعلقہ لوگ ہیں، ان کو ہمارا چینل شیئر کریں، ریکمینڈ کریں، ان کو ان سے سبسکرائب کروائیں، اور ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبانا مت بھولیں۔ میاں صاحب سے میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آکسیجن کا ذکر کیا تھا، اور ابھی آپ ہماری گفتگو جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اوپر چل رہی ہے۔ تو یہ بتائیں میاں صاحب کہ ان دونوں گیسوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی آئل سیفٹی لیمپ کا بھی ذکر کیا، تو اس کے ٹیسٹنگ کا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آئل سیفٹی لیمپ کے ذریعے یہ دو گیس CH4 اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ دونوں چیک ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم آسانی سے، لیکن یہ پہلی زمانے کی بات تھی۔ ابھی نئے ایجادوں کی وجہ سے ڈیجیٹل ملٹی گیس ڈیٹیکٹر آئے ہیں، اس میں یہ 4 گیس سے بآسانی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ، CH4 ہائیڈروجن سلفائڈ، اور CO کاربن مونو آکسائڈ۔ آئل سیفٹی لیمپ کے ذریعے جب CH4 ٹیسٹ کیا جاتا تھا تو چونکہ CH4 عام ہوا سے ہلکی ہے تو اس سرچت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، مائن کے سیل سرچت کے ساتھ وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو جلا کے ٹیسٹ فلیم پر لگائیں اور اس کے اپنے اس ہاتھ میں رکھ کے آہستہ آہستہ آپ اوپر کرتے جائیں، جو ہی اس کا شعلہ تیز ہوتا چلا گیا اور شعلے کے ساتھ یہ نیل سے ایک محراب کا شکل بناتا گیا یا محراب مکمل نہ ہو تو دونوں صورتیں، یا محراب مکمل ہو کے اس کا ایک کونا سیدھا تکون شکل کے ساتھ نقدار ہوتا چلا گیا، تو اس حساب سے آپ اس کے پرسنٹیج کا تعین کر سکتے تھے۔ محراب مکمل ہونے میں تقریباً 2 سے 2.5% کا CH4 کا موجود ہونا تھا۔ اگر محراب کا شکل پورا ہو تو پھر 2.5 سے 3% تک، اور جب محراب نقدار شکل اختیار کرے تو یہ 3 سے 4% تک یہ گیس ٹیسٹ کا CH4 اس پر ٹیسٹ ہو سکتا تھا۔ اس کی موجودگی کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پر تقریباً CH4 اتنی مقدار میں موجود ہے۔ 4.5% سے جب CH4 زیادہ
تو اسی آئل سیفٹی لیمپ سے پھر وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہلکی سی معمولی دب کے ساتھ آواز کر کے چھوٹی سی دھماکے کے ساتھ وہ خود بخود بجھ جاتا ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے آئل سیفٹی لیمپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس کو نیچے فرش کے ساتھ لے جاتے ہیں، جو ہی اس کا شعلہ کم ہوتا چلا گیا تو آپ کو یہ اندازہ ہونا تھا کہ یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی کرنا تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ نہیں 2-3 دفعہ آپ آئل سیفٹی لیمپ کو نیچے کر کے اور پھر اوپر لاتے۔ اوپر لانے میں یہ کہ اس کا شعلہ پھر تیز ہوتا چلا گیا، اور جب نیچے اس کو نیچے رکھتے تھے تو اس کا شعلے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے، لیکن آج کل وہ تو بھی آسان ہو گیا ہے، صرف ملٹی گیس ڈیٹیکٹر کے ذریعے اس سے آپ بآسانی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اتنے مقدار میں گیس موجود ہے، اتنا یہ خطرناک ہے یا خطرناک ہے، کام کے قابل ہے یا کام کے قابل نہیں ہے۔ تو بہت آسانیاں ہے، لیکن بشرطے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو ہم اپنائیں۔ ناظرین، اختتام کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا میاں صاحب کی اس بہت اہم بات کے اوپر کہ ہمارے پاس اس وقت بہت سی ایجادات اور آلے موجود ہیں جس سے گیسوں کا اندازہ ہو سکتا ہے، ان کو ناپا جا سکتا ہے اور ان کے برے اثرات اور نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ معنوں کے اندر آپ اس کا استعمال بھی شروع کریں اور جاری رکھیں۔ تو ناظرین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اس درخواست کے ساتھ ایک دفعہ پھر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مائننگ سے تعلق رکھنے والے انجینئرز، اسٹوڈنٹس، جیولوجسٹ جتنے لوگ ہیں ان کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کی تاکید کریں، اور ساتھ انہیں بیل کا آئیکن دبانا کی جو ہے یہ بھی تاکید کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بلا تسلسل کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔